بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین محترم، میں سید ذوالفقار حسین جعفری قائم ٹی وی پر ایک نیا پروگرام فروغ عزاداری اور ہمارا کردار لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس پروگرام کا آغاز ہم ٹورنٹو شہر کے نامور علماء کرام سے کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج کے مہمانوں میں شامل ہیں قبلہ مولانا سید احمد رضا الحسینی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایک جید عالم ہیں۔ انہوں نے ماسٹرز کی ڈگری لی ہے وہاں سے، بنارس یونیورسٹی سے مرثیے پر، اور خود سے بھی تعلیم حاصل کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ایک امام بارگاہ کے سربراہ بھی ہیں۔ میرے ساتھ دوسرے عالم جو ہیں وہ ان کا نام جناب امین جعفری صاحب ہیں، یہ فاضل قم ہیں۔ انہوں نے گریجویشن اپنی کرنے کے بعد امریکہ میں پھر جا کے قم سے تعلیم حاصل کی، اور ہمارے یہاں کے یوتھ میں بہت ہی زیادہ پاپولر ہیں، اور یوتھ ان کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اور یہ یوتھ کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو اب ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ احمد رضا الحسینی صاحب کے پاس چلتا ہوں۔ قبلہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ عشرہ محرم کی ہر مجالس میں علماء و خطیب ذاکر کو ایک موضوع دیا جاتا ہے، جس میں وہ ہر مجلس میں اسی موضوع کو لے کر خطاب کرتے ہیں، مگر بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ وہ موضوع بہت ہی ثقیل ہوتا ہے، جو ہمارے یوتھ کو تو کیا اکثر بڑوں کے سروں سے بھی گزر جاتا ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مجلس کے لیے ایسا موضوع چنا جائے جس میں اس مجلس میں شریک ہر فرد کی دلچسپی برقرار رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام علی مقام نے کربلا میں قربانی دے کر عملی طور سے اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ و پائندہ کر دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ اسلام واحد مذہب ہے پوری دنیا میں، مذاہب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے اس بات کی تصدیق بھی ہوگی کہ جو سب سے زیادہ زور علم پر دیتا ہے، یہاں تک بے کہ شک حضور کی بکثرت حدیث ہے جو علم سے متعلق ہے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہدایت و ارشاد کے لیے انبیاء نے، پروردگار عالم نے جن انبیاء مرسلین اور ائمہ کو بھیجا ہے، ان کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ وہ علم کے اس مقام پر ہیں کہ انہوں نے دنیا میں آ کر علم نہیں سیکھا ہے، بلکہ علم لے کر دنیا میں آئے ہیں۔ بے شک۔ اسلام بھی انہی تمام خوبیوں کی طرف بنی نوع انسان کو متوجہ کر رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے۔ محرم کی مجالس جو 10 دن کی ہوتی ہیں، اس میں کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک موضوع ہے جو 10 دن کے اندر کسی حد تک سمٹ جائے، اور اس سے متعلق اس کے جو گوش و کنار اور اس کے نکات ہیں وہ واضح ہو جائیں۔ اب یہ بدقسمتی ہے کہ ان چیزوں کو سمجھنے میں لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے، کچھ زبان کا بیریئر ہے، اور کچھ اس بات کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب علمی بات کی جاتی ہے تو وہ ذرا سا ثقیل ہوتی ہے۔ لیکن
اس میں بھی کوشش اس بات کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ سب علمی باتیں ہیں، غیر علمی باتیں تو پیشی کرنا مجلس اور منبر کے خلاف شایان شان نہیں ہے۔ ہاں، جی جی کوشش اس بات کی جا سکتی ہے کہ جو ثقیل لفظیں ہیں اس کے بجائے مانوس لفظوں کا استعمال کیا جائے جی، تاکہ تاکہ لوگ ان آسانی سے مسائل کو بچوں کو بھی سمجھ میں آ آسانی جائے، سے سمجھ سکیں۔ سمجھ میں سکے۔ لیکن یہ کہ وہی چیزیں کہ جو عام طور سے ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں، جو لوگ پڑھتے رہتے ہیں، یعنی مصائب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، فضائل کی بات کر رہا جی ہوں، جی 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 تو وہی باتیں کہ جو عام طور سے پڑھی جاتی ہیں، اگر وہی پڑھی جائیں تو اس مجلس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ اچھی طرح سے پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سورس آف نالج اور سورس آف انفارمیشن کچھ بھی نہیں ہے سوائے مجلس کے۔ کتاب ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس کے علماء کے پاس ہم بیٹھتے نہیں ہیں، علمی نشستوں میں ہم جاتے نہیں ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ ہم دین کہاں سے سیکھیں گے؟ تو یہی 10 دن جو ملتا ہے ہمیں، اسی میں کوشش اس لے دے بات کے کی یہ ایک ہوتی ہے مجلس سے ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ کہ ہاں، کہ اس میں جتنا زیادہ ہو سکے میسج کو دیا جا سکے۔ اب اس میں بہرحال کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو بیان کرتے ہیں تو ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ جن کو یہاں بچے نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ وہ اگر اس بات کی کوشش کریں تو یقیناً اور زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ لیکن یہ کہنا کہ ایسی چیزیں کہ جو لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں، عادی ہیں، وہی سنائی جائیں، تو پھر ہم بہت زیادہ فائدے میں نہیں رہیں گے۔ اسلام میں میٹر کی کمی نہیں ہے، موضوعات کی کمی نہیں ہے، مسائل کی کمی نہیں ہے، لہذا وہ جو رخ ہیں ان کو پیش کیا جائے تاکہ ہمارے علم میں، نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ اور یہ مجلس آپ دیکھیں، دنیا کے جو درس گاہیں ہیں اس میں سن اور سال کی قید ہے۔ چھوٹے بچے پرائمری اسکول میں جاتے ہیں، کچھ اور بڑے ہو جائیں تو ہائی اسکول میں جاتے ہیں، کچھ اور جی بڑے ہو جی جی جائیں تو یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ لیکن یہ واحد درسگاہ ہے جس کو عزاداری آل محمد یا مجلس حسین کہتے ہیں، کہ جہاں ہر سن و سال کے افراد آتے ہیں اور بقدر ظرف فیض حاصل کرتے ہیں، جو جتنا جس کی بے سمجھ شک۔ میں آتا ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ یہ ایک سب سے بڑا، اس کو کرم کہیے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، تو بجا نہ ہوگا۔ جی تو جی یہ جی ہماری مجلسوں کا سب سے بڑا کمال ہے۔ ٹھیک، تو میں آپ کی تمام گفتگو سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مجبوراً کچھ ثقیل الفاظ بھی آ جاتے ہیں موضوع میں، کچھ بعض اوقات سخت موضوع ہوتے ہیں، مگر وہ چونکہ لوگوں کے علم میں لانا ضروری ہوتا ہے تو اس لیے ایسے موضوع قائم ہوتے ہیں۔ مگر اور پھر جیسا ہم یہاں کینیڈا میں رہ رہے ہیں تو وہ ہمارے جو اردو اسپیکنگ بچے نہیں ہیں آج کل کے، وہ نہیں سمجھ پاتے۔ مگر میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا آپ کی اجازت سے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچے جو ان کے ساتھ آتے ہیں مجالس میں تو ان کو سمجھائیں، کم سے کم انگلش میں ہی سمجھا دیں کہ اس موضوع کا مفہوم کیا ہے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ بلکہ اب آپ میں اجازت دیں تو ایک جملہ اور میں آپ کی خدمت جی میں عرض کر جی دوں، جی بسم اللہ بسم جسے بھی اللہ بسم اللہ۔ ہاں ذہن میں رکھا جائے کہ چونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ رہ گیا ہے انفارمیشن کا اور علم کو پھیلانے کا، اور اسے ہم مجلس کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرہ امتیاز بر صغیر ہند و پاک کے علماء کا شروع سے اور آج تک رہا ہے کہ وہ اپنی مجلسیں جس طریقے سے تیار کر کے آتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور جتنے زیادہ میٹر اس کے اندر پیش کرتے ہیں، وہ چیز نہ تو ہم نے ایرانی علماء میں دیکھا ہے نہ عرب علماء میں دیکھا ہے، بے شک جس بے طریقے سے شک وہ مجلس پڑھتے ہیں۔ بے تو شک یہ بڑی زحمتوں والی چیز ہوتی ہے، اور اس کی جتنی پذیرائی کی جائے وہ کم ہے، اور اس کی جتنی اہمیت بچوں کے درمیان والدین، جیسے آپ نے کہا والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ دیکھیے، اگر دقیق علم کی بنیاد پر اگر ہم مجلسوں سے دور بھاگتے ہیں تو پھر ہمیں اسکول سے بھی دور بھاگنا چاہیے، اس لیے کہ جیسے جیسے انسان کا شعور بلند ہوتا ہے ویسے ہی ویسے علوم بھی سخت ہوتے جاتے ہیں۔ اب ہوتے پرائمری جاتے والے کا الگ ہے، ہائی اسکول والے کا الگ ہے، یونیورسٹی والے کا الگ ہے، الگ ہے تو اس طرح الگ سے ہے ہوتا۔ اس تو یہ طریقے کیسے ممکن ہے کہ مجلسوں کا معیار گرے؟ تو مجلسوں کے معیار کو بلند کرنا چاہیے اور لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جی 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 قبلہ، بہت آپ نے اچھی گفتگو بیان کی ساری،
اب میں قبلہ امین جعفری صاحب کے پاس چلتا ہوں. تو امین جعفری سے میرا سوال ہے کہ قبلہ پیغام کربلا کس طرح آفاقی ہے؟ پیغام کربلا کس طرح آفاقی ہے اور آج کے زمانے میں اس پیغام سے کیسے مستفید ہوا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے قبلہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ واشرف البریۃ سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا والقاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ محمد. اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر کہ اس نے مجھے شرف سے نوازا. بس سوال ہے آپ کا کہ کیا کربلا کا پیغام آفاقی ہے یعنی یونیورسل ہے، اور آج کے زمانے میں 14 سال بعد کس طرح سے استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ تو ایک بہت ہی بنیادی اور حقیقی سوال ہے. کچھ اشعار ذہن میں آ رہے ہیں شاعر اہل بیت علامہ اقبال شاعر مشرق کے حوالے سے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری. سبحان اللہ. ابدی ہے، ابدی ہے مقام شبیر. اس پہ کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے، ابدی ہے یہ. آہا. ابدی ہے مقام شبیری، اور بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شام. صوفی و شامی. واہ واہ. نظام کائنات میں ہم دیکھیں نا، یا نظام انسانیت میں حتیٰ فقط اسلام یا تشیع میں نہیں، مقام امام حسین اور کربلا ایک ایسا مرکز و محور ہے جو ہر آزاد و حریت پسند کے لیے باعث قوت و توانائی ہے. تو امام حسین اور کربلا کا جو مقام ہے پوری کائنات میں، وہ اس طرح سمجھ لیں کہ تمام انبیاء کی جو زحمتیں ہیں ان کا تکامل کربلا پر ہوتا ہے. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. تو ہم کسی ٹائم فریم میں باؤنڈ نہیں کر سکتے. حق اور باطل کرائٹیریا کائنات میں ہے، عظیم ترین معیار. تو اگر آپ اس کو دیکھیں کہ کل امام حسین نے جو قدم لیا انتہائی مختصر افراد کے ساتھ، انتہائی سخت دشمن کے سامنے، انتہائی سخت حالات میں، تو کیا وہ ٹائم باؤنڈ تھا؟ کسی مخصوص زمانے سے اس کا تعلق تھا؟ ایبسولوٹلی اثر دیے. زمان اور مکان کی قید سے آزاد یہ نظر ہے کہ حق اگر تمہارے ساتھ ہے تو باطل کے سامنے ڈزنٹ میٹر تمہاری تعداد کتنی ہے، تمہارے وسائل کیا ہیں، تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا. بے شک بے شک. یہ ایک ایسا یونیورسل پیغام ہے. تو اس کو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک لمیٹڈ چیز تھی. یہی واحد وجہ ہے کہ تشیع جو ہے وہ ترہ امتیاز ہے اس کا کہ اس کے پاس کربلا اور امام حسین ہے. اور بے اس شک. وقت انسانیت میں جو مقام ہے اور دشمنوں کی جو نیندیں اڑتی ہیں وہ فقط تشیع سے اڑتی ہیں. اور اس کی واحد اور واحد وجہ ہے کہ تشیع کے قلب میں حسین کا خون جو ہے نا وہ موجود ہے، جس سے تشیع دھڑکتی ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت موجودہ زمانے میں اگر ہم مثال لیں، ایک مثال ہم اسلامک ورلڈ سے اڑاتے ہیں. علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ میں نے مغرب میں تعلیم حاصل کی، مشرق میں تعلیم حاصل کی، اسلام کو پڑھا، مگر میری سمجھ میں قرآن نہیں آ سکا. اقبال کی سمجھ میں قرآن نہیں آ رہا. اقبال یہ چیز قبول فرما رہے ہیں کہ درس سے قرآن رمز قرآن را از حسین آموختی. میں نے قرآن کا راز حسین سے اور کربلا سے سمجھا، میری سمجھ میں قرآن نہیں آ رہا. اب سوچئے کبھی یہ بات کہ جو لوگ امام حسین جب واقع کربلا کے متعلق احمقانہ بیانات دیتے ہیں، ان سے آگے پوچھئے کہ قرآن کا راز تمہاری سمجھ میں آیا ہے نہیں آیا؟ اگر تم نے کربلا کو نہیں سمجھا تو تم نے قرآن کو بھی نہیں سمجھا. یہ اقبال کا بیان ہے. ساؤتھ افریقہ جو کہ ایک بہت عرصے تک سفید فام لوگوں کے زیر تسلط رہا انتہائی سخت مشکلات میں، اس کا لیڈر ہے نیلسن منڈیلا مرحوم. نیلسن منڈیلا کا کہنا یہ ہے کہ یعنی ساؤتھ افریقہ کے عوام کو
शुक्र गुजार होना चाहिए सैयद शुहदा का यकीन करें। हाँ 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 नेल्सन मंडेला कह रहा है कि मैं एक अरसे जेल में रहा 20+ साल। एक मौका ऐसा आया कि मैंने जो है वो सरेंडर करने का प्लान किया और मैंने सोच लिया कि बहुत हो गया, मुझसे नहीं झेला जा रहा है। और उस रात जब मैंने ये फैसला किया, उसका बयान है, अगर आप गूगल करेंगे निकल आएगा। उस रात जब उसने ये तय किया कि मैं जो हूँ वो सरेंडर करने जा रहा हूँ, उसी रात उसको सैयद शुहदा और करबला का सानिया याद आया और वो एनर्जी उसको मिली कि उसने कहा नहीं, हाँ मैं सबमिट नहीं करूंगा इन दुश्मनों के आगे, मैं जेल में रहूंगा, कैद में रहूंगा। और जिस तरह इमाम हुसैन डटे रहे थे, अब देखे ना, आप क्या समझ रहे हैं कि तशय्युओं के इमाम हुसैन, आप क्या समझ रहे हैं कि मुसलमानों के इमाम हुसैन? ऐसा नहीं है। हर रसूल कौम पुकारेगी हमारे हैं हमारे हुसैन। हैं हुसैन, शान को बेदार तो होने दे। तो हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, और यही कि इस्लाम के दामन में है, और इसके सिवा क्या? एक ज़र्ब यदिल्लाही, एक एक सजदा शब्बीरी। शबीरी। कुल किबला नहीं, मैं एक और सवाल उभरता है जरूर जरूर। कि हम, जैसा अभी आपने नेल्सन मंडेला का जिक्र किया, तो हमने किताबों में, किबला ने भी बड़ी रिसर्च की हुई है, जाहिर है मास्टर हैं बनारस यूनिवर्सिटी के। तो किबला मैंने ये देखा कि हिंदुओं, क्रिश्चियनों और बड़े बड़े टॉप के, जो टॉप मोस्ट जो लीडर्स हर कौम के हुए हैं ना, कोई शख्स ऐसा नहीं है नेहरू से लेके और चर्चिल तक के जिसने इमाम हुसैन के बारे में कुछ न कुछ लफ्ज ना कहा हो। और वो भी सिर्फ वो उनकी कुर्बानी और जो उनका एक अजीम कारनामा था जो क़याम हुसैनी के नाम से जाना जाता है, उस पर उन्होंने बड़ा किया। क़िबला, मैं आपसे थोड़ा सा वो करता हूँ, फिर दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। मैं क़िबला रज़ाउल हुसैन, मौलाना रज़ाउल हुसैनी साहब के पास चलता हूँ। क़िबला, एक है सवाल तो बड़ा अजीब सा है, मगर चूंकि मैं एक सामे की है, मैं गो के मैं बेसिकली सोसानी करता हूँ, मगर मैं एक सामे की हैसियत, सामे की हैसियत भी रखता हूँ। तो एक सवाल मेरे जहन में उठता है, क्या फरोग़ अज़ादारी तक़द्दुस अज़ादारी के साथ हो रही है या नहीं? अगर हो रही है फिर तो सही है, अगर नहीं हो रही तो हम उसका सद्देबाब कैसे कर सकते हैं? फरोग़ अज़ा तो तक़द्दुस अज़ा ही के साथ होता है। देखिए मसला यह है कि समुंदर में हर एक नहाता है, काफिर, मुशरिक। हद ये है कि नजिस ऐन भी, कुत्ते वगैरह भी उसमें, सुअर कुत्ते सब डाल दिए जाएं, लेकिन समुंदर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समुंदर ऐसे ही पाको पाकीज़ा रहता है। पाकीज़ा रहता है, ये तो है। तक़द्दुस अज़ा पे कभी कोई फर्क नहीं आ सकता है। हाँ, जैसा कि अभी हमारे बिरादर अजीज़ व मोहतरम मौलाना अमीन जाफरी साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, और ये हकीकत है कि चाहे नेहरू हैं, नेल्सन मंडेला हैं, या दीगर ऐसे अफराद हैं, सब ने। हद ये है कि इमाम खुमैनी इरशाद फरमाते हैं कि माँ इन इनकलाब रास करबला आवर्दी, इस इनकलाब को हम करबला से लेकर आए हैं। ये सब बरक़ात करबला है, और करबला वो जगह है कि जहाँ से पूरी दुनिया इस वक्त भी इक्तिसाब फैज़ कर रही है, लेकिन ये वो खजाना है कि जो कभी खाली होने वाला नहीं है। नहीं है, बेशक बेशक। सब बकदर ज़र्फ उससे हासिल कर रहे हैं। असल चीज़ ये है कि बहुत से ऐसे मसाइल हैं और बहुत सी चीज़ें हैं कि जिसको इस मुख्तसर से वक्त में तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन एक हकीकत है कि फ़र्ज़ कर लें कि जैसे अभी मौलाना ने इकबाल का शेर पढ़ा है, इकबाल ने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बयान की हैं। एक तो यही है कि कुरान, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी कुरान उनको तब समझ में आया है कि जब इन्होंने अज़मत करबला समझी, को उन्होंने, हाँ, उसका पहचाना। मुतालिया किया है। जी, यही सबब है कि हमारे यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 4 मिसरे कहे जो बहुत मशहूर हुए कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सर दाद न दाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। उन्होंने ये कबूल तो कर लिया कि बिनाए ला इलाहा हुसैन हैं,
अच्छा, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ لا الہ نہیں ہے، کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں، اس پر ہم نہیں رک سکتے ہیں جب تک کہ وحدانیت کا اقرار نہ کریں۔ نہ کریں۔ بس وہ جملہ کہ جو خواجہ صاحب سے چھوٹ گیا تھا اسی کو اقبال نے پورا کیا اور کہا نقش الا اللہ بر صحرا نوشت۔ حسین نے کربلا کے میدان میں نقش الا اللہ کو واضح کر دیا ہے، صحرا میں انہوں نے لکھ دیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے۔ اچھا، اب دوسری چیز یہ تھی کہ جو جتنے لوگ یہ مانتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو، وہ اس لیے مانتے ہیں کہ امام حسین کی قربانی صرف دین اسلام کی بقا کے لیے نہیں تھی بلکہ انسانیت کے احیاء کے لیے بھی تھی۔ ایک آدمی جب کوئی دوا بناتا ہے، ایک ڈاکٹر ہے یا ایک سائنٹسٹ ہے، دوا بناتا ہے، تو اس دوا اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ صرف اس کو گوروں کو فائدہ ہوگا، کالوں کو فائدہ نہیں ہوگا، دوسروں کو فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ وہ تو دوا سب کے پوری لیے ہوتی ہے، انسانیت کے لیے مفید انسانیت کے ہوتی ہے۔ لیے ہوتی ہے۔ حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے یہ ہے تو پوری انسانیت کے لیے مفید ہے، بے شک، بے لیکن شک۔ ہاں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس سے دوسری قومیں اتنا استفادہ اور اس طریقے سے استفادہ نہیں کرتی ہیں کہ جیسے امام حسین کے چاہنے والے اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ واقعی امام حسین کو مانتے ہیں تو آپ کا ماننا، آپ کے ماننے کی دلیل یہ ہونا چاہیے کہ نقش پائے امام حسین پر اپنے قدموں کو ہم ثابت رکھیں، تب تو ہم امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے کہلائیں گے۔ بہت اچھی آپ نے گفتگو فرمائی اس سلسلے میں مولانا امین جعفری سے میرا سوال ہے کہ آپ نوجوان بھی ہیں، جوانوں کے ساتھ آپ کا لنک بھی رہتا ہے، تو مجھے صرف اتنا بتائیے، کیا آپ فروغ عزاداری میں مستقبل میں ہماری یوتھ کا کوئی واضح کردار دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں جیسے آقا نے فرمایا، میں جسارت دوبارہ کرنا چاہوں گا کہ اسی کو کنٹینیو کروں گا اور اسی پر آئی بات کروں گا کہ جب ہم نے بات کر لی کہ ایک آفاقی پیغام ہے تو وہ تو یونیورسل پیغام ہے، اس کا کسی انسانوں کے گروہ سے، کسی زمان سے، مکان سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے، وہ ایک آفاقی پیغام ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اب اس میں یوتھ بھی آتے ہیں، لیکن غالباً آپ کا کنسرن یہ ہے کہ جس انداز سے زندگی اس وقت آگے بڑھ رہی ہے، سوشل میڈیا، سائنس اور اکیڈمکلی لوگ جو ہے چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہماری یوتھ اور ہماری پرانی جنریشن جو ہے اس کے درمیان یقیناً ایک گیپ ہے۔ جیسے مولانا کائنات نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو آئندہ زمانے کے لیے تربیت دو، ہمارے زمانے اور اگلے زمانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ غالباً آپ کا کنسرن یہ ہوگا کہ ہمارے بچے، ہماری یوتھ، ہمارا مستقبل آزاداری سید الشہداء اور اس پیغام کو اسی طرح کیٹر کر پائیں گے، آگے دے سکیں گے۔ تو جس بالکل طرح ہم کر رہے ہیں آج کل کے ہم لوگ کر رہے ہیں جس طریقے سے، تو یوتھ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ بھی ہم تو مرکب جائیں گے مگر یوتھ ہماری اس مشن کو لے کے آگے چلے گی صحیح طریقے سے، یا جیسے یہاں کے ماحول میں گم ہو جائے گی، توجہ نہیں دے گی یہاں پہ مجلس ماتم عزاداری میں؟ اس میں یہ ایک تھوڑا سا میرا اس میں وہ تھا، کنسرن تھا اس میں۔ آج کا جو جوان ہے، آج کا جو یوتھ ہے، وہ سوال کرتا ہے۔ میں بھی اور آپ خصوصاً آپ کی جنریشن ہے، آپ بزرگ ہیں، آپ کی جنریشن میں تعبد تھا، آپ لوگ خاموش رہتے تھے اور زانو ادب طے کر کسب کرتے تھے چیزیں۔ آج کے یوتھ میں ایک بلنٹنس ہے، وہ چاہتا ہے کہ چیزوں کو عقل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس کی عادت بن چکی ہے کیونکہ وہ دانشگاہوں میں، یونیورسٹیوں کی جو فضا ہے اس میں یہ ہے کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، سوال کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ وہ چاہتا ہے کہ عقل کے ذریعے اس مسئلے کو بھی سمجھے کہ عقل کے حساب سے کربلا اور امام حسین کا اسٹیپ کس طرح ہے۔ تو اگر وہ جواب سے مطمئن نہیں ہوگا، یہ طے شدہ بات ہے، ایک یوتھ نے آپ سے مجھ سے سوال کیا اور وہ جواب سے عقلاً مطمئن نہیں ہوا تو وہ ریجیکٹ کر دے گا چیزوں کو۔ جی آپ نے بڑا صحیح کہا۔ تو مطلب یہ کہ یوتھ میں اویئرنیس ہے اور ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے یوتھ سے۔ ہاں دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے علم حضوری اور ایک چیز ہوتی ہے علم حصولی۔
یہ جو عشق حق اور باطل کا معاملہ ہے انسان کسی کتاب سے نہیں سیکھتا، یہ بدیہی ہے، یہ اس کو وجود میں بلٹ ان آیا ہے کہ کسی کمزور کو نہیں مارنا، حق کے ساتھ رہنا ہے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ جو یوتھ ہے ہمارے، ان کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں زیادتی اور ظلم ہوا ہے تو وہ الحمدللہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو لیکن عقل سے یہ سمجھنا ہے۔ البتہ کربلا جو ہے وہ ایک ایسا عقل کا راستہ ہے جو خون سے ہو کر گزرتا ہے، کون سے ہو کر گزرتا ہے، اس کے لیے بڑی قربانی خوبصورت مانگتا ہے۔ جی ہاں، اس کے لیے ایک بڑی قربانی، خوبصورت اصطلاح یوز ہوتی ہے عقل سرخ، یعنی اچھا اچھا، جی یہ عقلی معاملہ ہے۔ تو اگر یوز کو اگر مطمئن نہیں کیا ہم نے، علماء نے، بزرگان نے، اور آگے نہیں بڑھایا معاملہ، تو کنفیوژن کا شکار ہوں گے، کسی اور انداز سے پہنچ جائیں گے امام حسین تک، کسی اور انداز سے حق اور باطل کو ضرور سمجھ لیں گے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے انداز سے ان کی عقلوں میں نفوذ کیے جائے اور کربلا کے معاملے کو پہچانوایا جائے۔ کیونکہ بے دیکھیں شک، مغربی اور نان شیعہ ایسے گروہ موجود ہیں جو آپ کے ذہن میں وائرس بٹھائیں گے، بگ بٹھائیں گے، اور ایسے اشکالات اور ایسے سوالات اٹھائیں گے کہ بچوں کو، یوتھ کو کنفیوز کر دیں گے۔ تو یہ اس معاملے میں کبھی ہمیں ان کو متنفر نہیں کرنا چاہیے، ناراحت نہیں ہونا چاہیے، ان کے لیے چبا کر اس طرح جس طرح پرندہ اور ماں پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا کھاتی ہے اور وہ دودھ بنا کر بچے کو دیتی ہے۔ جی جی تو جی، ان ہمارے پاس بچوں امین جعفری صاحب تھوڑا سا ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، یہ پروگرام تھوڑا شارٹ ہے، تو آپ ہی کے اس سوال کو جوڑتے ہوئے میں قبلہ کے پاس چلتا ہوں، اس سوال کو مربوط کرتے ہوئے۔ اس سوال کی قسم تو دوسری ہے مگر ہے وہ اسی سلسلے میں۔ قبلہ، آپ ایک عالم دین کے ساتھ ساتھ ایک امام بارگاہ کے سربراہ بھی ہیں، تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ کینیڈا جیسے ملک میں فروغ عزاداری میں ہمارے لیے کچھ مشکلات ہیں؟ نہیں، میں کہیں پر بھی رہوں اس چیز کو محسوس نہیں کرتا۔ دیکھیے، انقلاب ایران کے زمانے میں امام خمینی کی تقریریں جو ہوتی تھیں وہ اس موضوع پر بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عزاداری دین سے مربوط ہے، اور دین کا جو تعلق ہے وہ بالکل سیلاب سے ہے۔ سیلاب جب آتا ہے تو راستے نہیں بنائے جاتے، خود وہ راستہ بنا لیتا ہے۔ راستہ بنا دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ دیکھیں حالات تو تبدیل ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی ہو رہی ہے، لیکن ہم اس سے خوفزدہ نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کا بھی حل نکل آئے گا۔ آج کے دور میں بلکہ میں جب موازنہ کرتا ہوں مشرقی لڑکوں یعنی اپنی طرف بر صغیر کے لڑکوں اور لڑکیوں کا یہاں کے لڑکوں اور لڑکیوں سے، تو میں دیکھتا ہوں کہ علمی اسلامی اور مذہبی معلومات یہاں والوں کی ان سے زیادہ ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ پریکٹیکل بھی، عملی طور سے بھی وہ اسلام کو یہاں والے زیادہ فالو کرتے ہیں، جس طریقے سے لڑکیاں حجاب میں ہوتی ہیں، لڑکے جی جی ریش جی رکھتے ہیں اور جی نماز جی کے جی، پابند ہیں، وہاں تو پر آپ ہم کی نے یہ گفتگو شوق، یہ سے ذوق۔ یہ ہمیں معلوم ہوا کہ کم از کم کینیڈا میں فروغ عزاداری میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ کینیڈا کی اگر جب بات کرتے ہیں ذوالفقار بھائی، جی تو آپ نے کل آپ سے ہماری ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا ہم 91 میں یہاں آئے تھے، تو آپ کو جی آئے ہوئے تقریباً یہاں پر 20 سال سے زیادہ ہو رہا ہے، جی 20 جی سال سے زیادہ ہو رہا۔ جی جی، آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ آئے تھے تو اس وقت یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی چند نہیں تھا۔ افراد تھے، چند مجلسیں تھیں، ادارے وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے۔ اچھا، چونکہ جانا آنا ہمارا رہتا ہے، کم سے کم امریکہ میں تو بہت ہی زیادہ جانا آنا رہتا ہے، جی جی تو جی جی پہلے ہم سے لوگ بتاتے تھے کہ وہاں کیلیفورنیا میں، خاص طور سے لاس اینجلس میں اچھی عزاداری ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہیوسٹن میں اب اجتماع ہو گیا، یہاں اچھی عزاداری اچھی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ نیو یارک میں شاندار ہوتی ہے، پھر کہا کہ نہیں، نیو جرسی میں بہت سے ادارے اور مومنین کی اکثریت ہے وہاں۔ اب میں کہتا ہوں کہ سب کو جمع کر لیجیے، سب سے اچھی عزاداری اگر کہیں ہوتی ہے تو وہ ٹورنٹو کینیڈا آپ میں، کا ہے۔ کینیڈا میں یہاں پر ہوتی ہے، یہ تو بلا مجلسیں بھی زیادہ مبال، ہوتی ہیں، اور ہاں، یہ جلوس بھی بلا زیادہ نکلتے ہیں، مبالغہ، سب کچھ ہے۔ بلا تو مبالغہ۔
تو آپ یہ بتائیں کہ فروغ عزا کو ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی بڑا ہوا، بہت تو جب ہوا۔ بڑا ہوا ہے تو اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے افراد بڑھتے ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ عزاداری تو ہمارے لیے بالکل اسی طرح سے ہے نا، جیسے مچھلی کے لیے پانی ہوتا ہے، مچھلی کو پانی سے نکال دے تڑپنے جی لگے، ہمیں عزا سے عزاداری نکال دے ہماری تو ہم شہرگ حیات ہے، شہرگ شہرگ حیات حیات۔ ہے۔ مگر میں اپنے اس پروگرام کا اختتام اس ساری گفتگو کا لب لباب ایک زائر امروی کا ایک قطع ہے اس سے میں کرتا ہوں کہ ہر سال جو ذکر شہداء کرتے ہیں، ہر سال جو ذکر شہداء کرتے ہیں، ایک فرض ہے ہم پر جو ادا کرتے ہیں۔ زہرا سے جو وعدہ تھا نبی کا زائر، زہرا سے جو وعدہ تھا نبی کا زائر، اس وعدے کو ہم لوگ وفا کرتے ہیں۔ تو یہ وفاداری ہماری مجلسوں میں، ہمارے ماتم میں، ہماری سوزخانیوں میں، ہمارے سبیلوں میں، ہمارے علموں میں، تابوت میں، یہ ہر جگہ نظر آتی ہے۔ میں جناب قبلہ مولانا احمد رضا الحسینی صاحب کا اور مولانا امین جعفری صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس میں شرکت فرما کر ہمیں موقع دیا کہ ہم عوام کے سامنے، مومنین کے سامنے معروضات لے کر آئیں اور فروغ عزاداری میں ان کی کاوشوں کو دیکھیں کہ کیسے ہیں۔ بہت شکریہ قبلہ، فی امان اللہ۔ ناظرین ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آج ہم علماء کو لے کر آئے ہیں۔ نیکسٹ پروگرام میں سوز خان یا نوحہ خان یا ماتمدار کوئی بھی ہوگا ہم لیں گے۔ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم عزاداری سے منسلک ہر شعبے کے افراد کو ہم اس پروگرام میں بنائیں۔ بہت شکریہ آپ کا، فی امان اللہ، خدا حافظ۔